ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورہ انعام آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ کل جو درس ہوا ہے اس کے اندر عقیدہ علم غیب کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو آئی تھی۔ ہمیں اپنے عقائد کی، اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی، اپنی معاشرت کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ درس قرآن سننے کو صرف سننے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اپنی عملی زندگی کے اوپر اس کو اثر انداز کرنا ہے۔ عقیدہ علم غیب کے بارے میں بس ایک بنیادی بات آپ حضرات ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ نہ آپ کبھی بھی اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہوں گے، نہ کوئی اور آپ کو شک میں مبتلا کر سکے گا۔ وہ بنیادی چیز کیا ہے کہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو ذاتی ہو، بس یہ بنیادی بات۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ہر چیز کے بارے میں، وہ اللہ کا ذاتی علم ہے، کسی سبب سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، اللہ کا علم علم محیط ہے، ہر چیز کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چھوٹی اور بڑی چیز، ہر کلی اور جزئی کا۔ جبکہ اللہ کے مقابلے میں مخلوق میں سے کسی کا بھی علم ذاتی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی، اور اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اولین آخرین کا علم۔ یعنی آپ علیہ السلام کے تشریف آوری سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے اور جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، تمام علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور مزید بھی عطا فرمائے۔ لیکن چونکہ وہ سب اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، چاہے وہ وحی کے ذریعے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ الہام کے ذریعے سے ہوں، چاہے وہ کشف کے ذریعے سے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ہو، وہ سب عطا ہے اللہ کی۔ اس کے اندر سبب موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ملے ہیں۔ لہذا قرآن کی اصطلاح کے اعتبار سے وہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نہیں۔ ہاں، جتنا علم آپ علیہ السلام کو ملا اتنا کسی کو نہیں ملا۔ اسی طرح آج کے دور کے اندر بھی جو اسباب کے ذریعے سے ہمیں سارے علوم حاصل ہوتے ہیں، چاہے وہ موسمی حالات کی پیشن گوئیاں ہوں تو وہ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے سے تصاویر لے کر معلوم ہوتی ہیں، یا سورج اور چاند کے گرہن کا مسئلہ ہو، اسی طرح نبض کے ذریعے سے نباز کا بیماری کو جانچنا ہو، یا مشینوں کے ذریعے سے ایکس رے یا الٹراساؤنڈ یا دیگر جو سی ٹی اسکین وغیرہ کی مشینیں ہیں ان کے ذریعے سے بیماریوں کا پتہ لگانا ہو، تمام تحت الاسباب ہیں، تمام اسباب کے ذرائع ہیں۔ جب بیچ میں ذریعے آ جاتے ہیں تو وہ علم غیب ختم ہو جاتا ہے۔ علم غیب کی اصطلاح اس کے اوپر نہیں بولوں، اس کو آپ ایک بس مثال سے یاد رکھیں۔ کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا ہے، چاند کو، اور بادل دائیں بائیں چھائے ہوتے ہیں، تو وہ ایک خاص کیفیت اس کی بنی ہوتی ہے جس سے اس کو تجربہ ہے ماضی کا، اور اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر چاند کی اس خاص کیفیت کو دیکھ کر کہا کہ کل بارش ہوگی۔ چونکہ اس میں تجربہ ہے، اس میں ظاہری اسباب سے مدد وہ لے رہا ہے، اندازہ لگا رہا ہے، لہذا اس کا یہ کہنا یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے اور یہ کلمہ کفر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسے ایک اندازہ لگایا، ہو سکتا ٹھیک ہو جائے، لیکن ایک شخص کو کوئی تجربہ نہیں، اس کو کوئی علامات سے پتہ نہیں چلتا، وہ صرف
چاند کو ایک نظر دیکھتا اور کہتا ہے کہ کل بارش ہوگی، جب اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، جب اس کو کوئی نشانیوں اور علامتوں کا کوئی علم نہیں ہے، تو اس کا یہ دعویٰ علم غیب کا دعویٰ ہے، لہذا اس کا یہ دعویٰ علم غیب کا دعویٰ ہونے کی وجہ سے یہ کلمہ کفر ہے، اور اس کے اوپر جو یقین کرے گا وہ بھی کفر ہے، کیونکہ علم غیب تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک ہی بات ہے، اور ایک حالت میں وہ درست ہے کہنی اور دوسری حالت میں وہ کلمہ کفر ہے۔ تو دیکھیں کہ پہلی شکل کے اندر اسباب کا سہارا ہے، اور دوسری شکل کے اندر اسباب سے فوق، اسباب کو ترک کر کے وہ براہ راست دعویٰ کر رہا ہے۔ بس یہی ہے وہ چیز جس کو یاد ہم نے رکھنا ہے کہ مخلوق کو جتنا بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ اسباب کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، لہذا وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کا ذاتی ہے، کسی سبب سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی کسبی نہیں ہے، ہم سب کا علم کسبی ہے اور اسباب کے ذریعے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے جس سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ انشاءاللہ جب ہم ان نکات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ایک تو ہم بھی پریشان نہیں ہوں گے اور کوئی بھی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب آگے بھی اللہ کی قدرت کے چند مظاہر ہیں، اس کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندر، اپنے عقائد کے اندر تبدیلی لائیں۔ تو ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے، مکمل اس کو اقتدار حاصل ہے۔ القاہر، قاہر اس کا غلبہ ہے۔ فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا، اور وہ تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی غیبی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں کہ جن کو ہماری نگاہیں، ہماری نظریں دیکھ نہیں پاتی، اور ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہمیں ہماری حفاظت چھوڑ دی جائے تو وہ انسانوں کو ختم کرنے کے اندر دیر نہ لگائے۔ ایسی ایسی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر، دیو ہیں اور جنات ہیں، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اب دیکھیں کہ جس انسان کی وجہ سے شیطان راندے درگاہ ہوا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوا، سب سے بڑا دشمن شیطان کو تو انسان ہے، تو وہ تو ایک منٹ نہ لگا انسان کو تباہ و برباد کرنے کے اندر۔ اب دیکھیں کہ شیطان انسانوں کو اکسا کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس کو یہ اختیار مل جائے تو وہ دیر لگائے گا۔ اسی طرح دیگر مخلوقات بھی ہیں جو انسان کے دشمن ہیں، انسان کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، دو طرح کے فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک تو وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اچھے اور برے کو لکھتے ہیں، دوسرے وہ فرشتے ہیں جو صرف اور صرف باڈی گارڈ کا کام دیتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ لہو معاقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، باریاں لگی ہوئی ہیں، باری باری آتے ہیں جاتے ہیں، کچھ آگے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ دائیں کھڑے ہوتے ہیں، کچھ بائیں کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت سارے مواقع پر انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر اسباب کے اندر سے تو کوئی کسر نہیں تھی کہ انسان ہلاک ہو جاتا، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس طرح بچا کر سائڈ پر کر لیا جیسے کہ مکھن سے باہر نکالا جاتا، ایسے بچا لیا۔ ایسے واقعات ہمیں دیکھنے میں بھی ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتے بھیجے ہیں، حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے اوپر موت کا وقت آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حفاظت کرتے رہتے ہیں جب تک انسان کا دنیا میں زندہ رہنا مطلوب اور مقصود ہوتا ہے۔ جب اس کی زندگی پوری ہوگی تو پھر یہی فرشتے موجود ہیں، پھر اللہ تعالیٰ موت کا فرشتہ بھیج دیتا ہے، توفته رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے انسان کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں، پورا پورا قبض کر لیتے ہیں۔ وہ جو کل بھی بات آئی تھی کہ شعور اور روح دونوں کو قبض کر لیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اب آپ ان دونوں باتوں کو جوڑیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اعمال اچھا برا لکھنے والے فرشتے موجود ہمارے دائیں بائیں، ہماری حفاظت کے لیے فرشتے موجود، پھر جب ہماری زندگی مکمل ہوتی ہے، سانس مکمل ہوتی ہے،
تو ہماری روح کو اور ہماری شعور کو قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتے ہیں. تو ہم ہر اعتبار سے گھرے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور بندے پوری طرح اس کی دسترس کے اندر ہیں. تو ہم پوری طرح اللہ کے قبضے میں ہیں. ہم بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے، ہم ان فرشتوں کے سے پیچھا چھڑا نہیں سکتے. ہم پوری طرح اللہ کے قبضے میں ہیں، اس کی قدرت میں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. جب ہم پوری طرح اللہ کی قدرت میں ہیں تو ہم سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ہم سے کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر تکبر ہو. ہم کیسے تکبر کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں جبکہ ہم پوری طرح اللہ کے قبضے میں ہیں اور اس کی قدرت میں ہے، اس کی نظر میں ہے اور اس کی دسترس کے اندر ہیں. لہذا اپنے چھوٹے کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ جیسے میرے اختیار میں وہ بندہ ہے، میں اس کے اوپر ظلم کر لوں، کون پوچھے گا؟ اس سے زیادہ تو میرے اوپر اللہ کا اختیار ہے، اس سے زیادہ تو میں اللہ کے قابو میں ہوں. تو اگر یہی چھوٹے کے اوپر ظلم والی بات آ جائے تو اگر اللہ تعالیٰ بھی وہی چاہ لیں، اللہ تعالیٰ بھی وہی کرنے لگ جائے جو میں اپنے چھوٹوں کے ساتھ کر رہا ہوں، تو پھر میرا کیا حال ہے؟ وہ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے پاؤں تلے چونٹی کا کیا حال ہوتا ہے تو تم سوچ لو کہ ہاتھی کے پاؤں تلے تمہارا کیا حال ہوگا. بس وہی چونٹی کا تمہارے پاؤں تلے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا